دل میں یہی تھا سب، باقی سب جو ہے لوگ بڑھاتے چلے گئے اپنی طرف سے۔ آیت نمبر 114 اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم؟ یہ استفہام ہے، جیسے سوال ہے، یہ اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی سوال کر رہے ہیں انکار کرنے کے لیے، یعنی ایسا نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے۔ ارے اس سے بھی کوئی بدماش، ایسا ہمارے پاس دکن میں بولتے ہیں اس سے بھی زیادہ کوئی بدماش ہے کیا؟ اس سے بھی زیادہ کوئی بدماش ہے کیا؟ یعنی سب سے بڑا بدماش وہی ہے، اس طرح سے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، من تھا یہ اصل میں، من اس سے جو، منع منع کیا، روکا، مساجد اللہ اللہ کے مساجد میں، ان یذکر فیہا اسمہ کہ اس میں اللہ کے مساجد میں منع کیا کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے۔ اللہ کے مساجد میں اللہ کا نام لیے جانے سے جو روکتا ہو، اس سے بھی بڑا بھلا کوئی ظالم ہے؟ یعنی سب سے بڑا ظالم انسان وہ ہے جو اللہ کے گھروں میں، اللہ کے مسجدوں میں اللہ کے ذکر کرنے سے ممانعت کرتا ہے، رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، سعى یسعى کیا کہتے ہیں؟ محنت کرنا، جد و جہد کرنا، فی خرابها، خراب کس کو کہتے ہیں؟ خراب کرنا، یہ ایک تو اردو والا خراب کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کو خراب کر دینا، یہ اردو والا خراب ہے۔ عربی میں خراب کا مطلب ہوتا ہے ویران کرنا، ویران۔ عربی میں جب خراب کا لفظ کہتے ہوں تو اس کا معنی ہوتا ہے ویران ہونا، وہاں پر کسی کا آنا جانا روک دینا۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور ان مساجد کو خراب یعنی ویران کرنے میں محنت کرتا۔ جو انسان مساجد میں، اللہ کے گھروں میں اللہ کے ذکر سے روکتا ہو اور مسجد ویران کرنے کی کوشش کرتا ہو، اس سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں ہے۔ أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اولئک، ایسے افراد، ایسے ظالم لوگ کا مسئلہ یہ ہے، ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کو مسجد میں داخل نہیں ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگ کو مسجد میں صرف ڈرتے ہوئے آنے کی اجازت ہونے چاہیے۔ جی ما کان اولئک وہ افراد جو ظالم لوگ ہیں، ما کان لہم ان یدخلوها، اس میں ان کو داخل ہونے کی، مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہونا چاہیے، الا خائفین، سوائے ڈرتے ہوئے۔ یعنی جو فسادی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، منافق مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے مساجد کو ویران کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے ذکر سے لوگ کو روکنا چاہتے ہیں، ایسے افراد کو مساجد کے اندر ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، کونے کونے میں بیٹھے ڈر ڈر کر رہے ہیں۔ اس طرح سے آج کا معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ فسادی ہے، جو لوگ ذکر اللہ سے روکتے ہیں، جو لوگ کیا کہتے ہیں مساجد کو ویران کرنے والے ہیں، انہی کے ہاتھوں میں ممبر چلا گیا، انہی کے وہی دندناتے پھرتے ہوئے ظالم اور کیا کہتے ہیں ہونڈا ٹائپ یا لڑاکو قسم یا فتنہ پرور افراد، مختلف اس طرح کے صفات رکھنے والے افراد آج ممبروں پر آ گئے، خطباء بن گئے ہیں، اور ان کے خطابات کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لڑائیاں ہیں، فساد ہے، جھگڑے ہے، تکفیر ہے، اس کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں، مساجد پر لکھ کر لگا رہے ہیں۔ اتنے افسوس کی بات ہے، مسجد اہل حدیث، مسجد اہل حدیث، مسجد تبلیغی جماعت، یعنی ایسا لکھ دے رہے ہیں مسجد فلاں فلاں بریکٹ میں تبلیغی جماعت، مسجد فلاں فلاں بریکٹ میں اہل حدیث، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسجد تو مسلمانوں کے لیے ہے، مسجد میں مسجد ہوتی ہے تاکہ مسلمان آ کر اللہ کی عبادت کرے۔ اس کو اہل سنت، اس کو اہل حدیث، اس کو تبلیغی جماعت، اس کو شیعہ، جی شیعہ کی مسجد بولتے ہیں۔ شیعہ کی مسجد میں داخل ہونا تو ہمارے پاس آلموسٹ حرام ہے۔ بھی مسجد شیعہ کی کب سے ہو گئی؟ شیعوں کے پاس کوئی مسجد نہیں ہے، اہل حدیث کی کوئی مسجد نہیں ہے، مساجد مسلمانوں کی ہوتے ہیں، مساجد مسلمانوں کی ہوتے ہیں، اور مسجد ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، خلاص۔ لیکن یہ مسئلہ کیا ہو گیا آج، یہ تقسیم
اور یہ صدروں کا بیٹھنا اور یہ کمیٹیاں طاقتور لوگ جی بھائی لوگ اور کیا کہتے ہیں ممبروں پر فتنہ پرور لوگ فتنہ کرنے لڑانے اور ایک دوسرے کی تکفیر کرنے والے اور غصہ دلانے والے، ان گستاخ ہے، ان ظالم ہے، ایسے افراد کو بٹھا دیا گیا کہ ممبر سے جو بول رہا ہے وہ فتنہ پروری کر رہا ہے اور لوگوں کو بھگا رہا ہے، بیزار کر رہا ہے مسجد سے، اور جو منتظمین ہیں اور جو اس کے بڑے بنے ہوئے ہیں ان کے اعمال یعنی بد کرداری کی طرف جھوٹ بولنا، غنڈہ گردی کرنا، ظلم کرنا، مارنا پیٹنا، ایسے افراد کے کنٹرول میں مساجد آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے امت کا یہ حشر ہو رہا ہے، یہ حشر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے افراد جو ذکر اللہ سے منع کرنے والے ہیں، مساجد کو ویران کرنے والے افراد ہیں، ایسے افراد مسجد میں اگر داخل ہوں تو وہ ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کی تشریح میں حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مسجدوں کے سامنے زور زور سے باجا بجانا، نماز میں گڑبڑ ڈالنا، یہ بھی منع اور سعی فی خرابیہا میں داخل ہے۔ یہ جو باجے گاجے ہوتے ہیں نا آج کل، مساجد کا بھی لحاظ نہیں رکھتے ہیں اور شور شرابہ کرتے ہیں، یہ بھی مساجد کو ویران کرنے میں اور ذکر اللہ سے روکنے میں شامل ہے۔ آج کل وہابی دیکھو آپ، یہ تقریباً 80-100 سال پہلے لکھی گئی کتاب ہے بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کا، وصال ہو کے 60 سال کے اوپر ہو گیا جی۔ آپ یہ تقریباً تفسیر لکھی جائے کہ 80 یا 100 سال ہو چکے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آج کل وہابی، شیعہ، سنی سب مسجدوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آج کی تاریخ میں، یہ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ اتنا پہلے فرما رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کیا فرما رہے ہیں، آج کل وہابی، شیعہ، سنی سب مسجدوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ کوئی کسی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا۔ نماز تو مسلمانوں کی تھی نا بھائی، اس میں شیعہ سنی اہل حدیث کہاں سے تقسیم ہو گئی؟ نماز تو نماز ہے۔ اللہ کو اگر سجدہ کر رہے ہیں تو اس میں پرابلم کیا ہے جی؟ ایک غیر سنی کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، ایک غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، عقیدے کے اختلاف کے باوجود فنکشنز ہو سکتے ہیں، کھیل کود ہو سکتا ہے، ملاقات ہو سکتی ہے، سب ہو سکتا ہے، لیکن جس چیز میں اتفاق ہے 100% اللہ کی توحید، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، الحمدللہ رب العالمین، جس چیز میں مکمل اتفاق ہے وہ چیز میں آپ دیکھیں گے کوئی سنی اجازت نہیں دے گا، وہ گھماساں کیا کہتے ہیں، ایک دھواں دار تقریر کرے گا جی، شعلہ بیانی کرے گا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جانا نہیں، آنا نہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک اہل حدیث تقریر کرے گا کہ سب مشرکین ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں ہوتی۔ شیعہ حضرات کو تو ویسے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ نماز پڑھتے بہت کم ہی نظر آتے، لیکن کبھی وہ ادھر آ کے نماز نہیں پڑھیں گے، کبھی کوئی الا للہ۔ یہ شیعہ، سنی، وہابی یہ جو تقسیم کر دیے ہیں، یہ سب کے سب مساجد کو تباہی تو کر رہے ہیں، مساجد کو ویران ہی تو کر رہے ہیں جی۔ کوئی کسی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، کیا یہ مساجد کو غیر آباد کرنا نہیں ہے؟ مساجد کو ویران کرنا نہیں ہے؟ یہ مختلف فی مسائل کو اٹھا کر باہم لڑانا کیا اسلامی تنظیم کی تفریق نہیں ہے؟ یہ جو مولوی حضرات آج کر رہے ہیں کہ انہوں ان کو کہہ کر جو مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں، ارے مولویوں، اگر اے علماء، اے مولویوں، اگر تم میں اختلاف ہے تو تم بیٹھ کر بات کرو۔ اہل حدیث علماء، سنی علماء، جعفری علماء، شیعہ علماء اور کون سے دیوبندی علماء وغیرہ، بریلوی، اشرفی، یہ سارے علماء تم آپس میں بیٹھ کے مناظرے کر لو، تم بیٹھ کر اختلاف کر لو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی امت کو تم کیوں بانٹ رہے ہو؟ تمہارے اگر کوئی احمد رضا خان کو نہ مانے، مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو نہ مانے، کوئی مولانا اشرف علی تھانوی کو نہ مانے، کوئی علامہ ابن تیمیہ کو نہیں مانے، اس سے کیا فرق پڑ جانا ہے؟ کیا فرق پڑ جانا ہے؟ کوئی فرق پڑنا نہیں ہے جی۔ کوئی علامہ مجلسی کو اگر نہ مانے تو اس سے کیا فرق پڑ جانا ہے؟ اللہ کو تو وہ مان رہا ہے نا، اللہ کے رسول کو تو وہ مان رہا ہے۔ جب یہ اللہ اور اس کے رسول کو مان رہے ہیں تو ان کو بانٹنے کی اجازت نہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے، جو توحید کا قائل نہیں جی، جو لوگ ایسا کرتے ہیں یعنی لوگ کو بانٹتے ہیں اپنے مرشدوں کی خاطر، اپنے علماء کی خاطر، اپنے عقیدہ اور اپنے فکر کی خاطر لوگوں کو لڑا دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکفیر و تضلیل کر دیتے ہیں، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ جو لوگ مساجد کو ویران کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں
اور مساجد کو ویران کرنے میں کوشش کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مساجد کے اندر صرف ڈرتے ہوئے داخل ہو، ایسی ان کی کیفیت رہنا چاہیے کہ وہ مساجد میں صرف ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، عذاب عظیم ایک بڑا عذاب، ان کے لیے آخرت میں ایک بڑا عذاب ہے۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو توحید کا قائل نہیں، عمل صالح کا پابند نہیں، وہ دین و دنیا دونوں میں رسوا ہوگا، مستوجب سزا ہوگا، وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ ہم کو چاہیے کہ ممبر پر اور مساجد میں ایسے افراد کو قوت دیں، ایسے افراد کو آگے بڑھائیں، ایسے افراد کو بولنے لگائیں، ایسے افراد کو ذمہ داری دیں جو جوڑنے کا کام کرتے ہوں، جو اصلاح کا کام کرتے ہوں، فتنہ پروری کرنے والے، لوگوں کو روکنے والے یا لوگوں کو دوسری مساجد سے روکنے والے یا امت کو آپس میں بانٹنے والے، ایسے افراد کو کنٹرول مساجد کے اندر نہیں ملنا چاہیے۔ ایسے افراد اگر مساجد آئیں بھی تب بھی جھجک کر ان کو رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو وحدت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مساجد کو آباد فرمائے۔